بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ہیلتھ کوچ ڈاکٹر جیلانی۔ آج کل سینے کی جلن اور تیزابیت پوری دنیا میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ وجہ اس کی سیدھی سادی ہے، پروسیسڈ فوڈ، مرغن اور مرچ مسالے والے کھانے، سوڈے کا بے دریغ استعمال، رات دیر سے کھانا کھانا اور ورزش کی کمی وغیرہ۔ سینے کی جلن اور تیزابیت کی وجہ سے کھانا ٹھیک طرح ہضم نہیں ہو پاتا۔ گلا خراب ہونے کے ساتھ ساتھ سینے میں درد، جلن آمیز ڈکاریں اور متلہٹ وغیرہ کی شکایت رہتی ہے۔ خاص طور پر جب آپ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو یہ جلن اور تیزابیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ لیٹنے کی وجہ سے سارا معدے کا تیزاب وغیرہ ہے وہ اوپر کی طرف آنے لگتا ہے۔ آج میں آپ کو 5 ایسے نیوٹرینٹس کے بارے میں بتاؤں گا جن کے استعمال سے آپ نہایت آسانی سے تیزابیت اور سینے کی جلن سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ذرا اس بات کو سمجھ لیں کہ جلن ہوتی کیوں ہے۔ اصل میں جہاں غذا کی نالی اور معدے کا منہ ملتا ہے وہاں ایک طرح کا والو ہوتا ہے جو لوور ایسوفیجل اسفنکٹر کہلاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت یہ اسفنکٹر کھلتا ہے اور کھانا پیٹ یا معدے میں چلا جاتا ہے۔ یہ اسفنکٹر یک طرفہ کھلتا ہے، مطلب یہ کہ کھانا غذا کی نالی سے اندر معدے میں تو جا سکتا ہے لیکن معدے سے واپس غذا کی نالی میں نہیں آ سکتا۔ معدے میں غذا ہضم کرنے کے لیے ایک نہایت طاقتور تیزاب ہوتا ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ۔ یہ تیزاب عام حالت میں اس انسفکٹر کی وجہ سے معدے کے اندر ہی رہتا ہے، اوپر کی طرف غذا کی نالی میں نہیں آ پاتا۔ لیکن حد سے زیادہ غیر صحت مند کھانے کھانے سے اور آرام طلب طرز زندگی کی وجہ سے یہ انسفنکٹر کمزور پڑ جاتا ہے اور معدے میں موجود تیزاب اور دوسری انزائمز وغیرہ غذا کی نالی میں اوپر کی طرف چڑھنے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے سینے میں جلن اور تیزابیت کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ تیزابیت جانچنے کا یا پرکھنے کا ایک پیمانہ، ایک میجر ہوتا ہے جسے پی ایچ کہا جاتا ہے، جو 0 سے 14 پی ایچ کے درمیان ہوتا ہے۔ پی ایچ جتنا کم ہوگا ایسیڈک ویلیو یعنی تیزابیت اتنی زیادہ ہوگی۔ پی ایچ 7 جو ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے، جبکہ 7 سے اوپر جو ہے وہ بیسک یا الکلائن کہلاتا ہے۔ معدے کا پی ایچ قدرتی طور پر 1 سے 3 کے درمیان ہونا چاہیے، لیکن جب یہ پی ایچ بڑھ جاتا ہے جیسے 4 سے اوپر تو اسفنکٹر کمزور پڑنے لگتا ہے اور تیزابی غذائی نالی میں داخل ہونے لگتی ہے۔ اسے ایسڈ ریفلیکس یا گیسٹروسوفیجل ریفلیکس ڈیزیز بھی کہتے ہیں۔ تیزابیت سے چھٹکارا پانے کے لیے عام طور پر لوگ اینٹ ایسڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ تر اینٹ ایسڈ مطلب وہ دوائیں جو معدے میں ایسڈز کی یعنی تیزاب کی افزائش کو، پروڈکشن کو روکتی ہیں، اور یہی سب سے بڑی خرابی ہے۔ یہ دوائیں وقتی طور پر تو فائدہ دیتی ہیں لیکن ان کا تواتر سے استعمال نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ چونکہ معدے کا پی ایچ بڑھاتی ہیں یعنی الکلائن کرتی ہیں، اس کو ایسیڈک کم کرتی ہیں، اس لیے کھانا صحیح معنوں میں ہضم نہیں ہو پاتا۔ دوسرے پی ایچ بڑھنے کی وجہ سے اسفنکٹر اور کمزور ہونے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں تیزابیت جو ہے وہ اور زیادہ مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو 5 ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں جنہیں استعمال کرنے سے آپ معدے کی جلن اور تیزابیت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں یا چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے بیٹین ہائیڈروکلورائڈ۔ بیٹین ہائیڈروکلورائڈ پیپسن کے ساتھ بھی آتا ہے۔ یہ تیزابیت دور کرنے کے لیے ایک نہایت زود اثر سپلیمنٹ ہے۔ اسے 1300 ملی گرام کے 2 سے 4 کیپسول کھانے سے معدے میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہمیں زیادہ تیزاب چاہیے معدے میں، جس کی وجہ سے کھانا بہتر طور پر ہضم ہونے لگتا ہے اور ساتھ ہی اوسوفیجل انسفنکٹر مضبوط ہونے لگتا ہے۔ اسے شروع میں 2-3 دن استعمال کر کے دیکھنا چاہیے، آہستہ آہستہ اس کی خوراک بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس کے استعمال سے آپ چند ہی ہفتوں میں آپ کا نظام ہضم بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اور تیزابیت میں بھی کمی آنی شروع ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ ہے ہماری ادرک، ایک نہایت ہی عام سی چیز ہے۔ ادرک کے فوائد سے تو آپ واقف ہوں گے ہی۔ ایسڈ ریفلکس میں بعض اوقات کافی درد اور تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پر جب آپ رات سونے کے لیے بستر پر لیٹتے ہیں۔ اسے دور کرنے میں تازہ ادرک کافی فائدہ مند ہے۔ ادرک کا ایک چھوٹا سا پیس کاٹ کر اس کا چھلکا اتار لیں اور اسے منہ میں ڈال کر آہستہ آہستہ چبائیں۔ ادرک میں فینولک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، یہ اینٹی انفلیمیٹری یعنی دافع سوزش اثر رکھتے ہیں۔ رہائی دردوں میں، ہاضمے کی خرابی، متلہٹ اور تیزابیت کے لیے ادرک کا استعمال
کافی ہزاروں سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آج کل آپ کو ادرک یعنی خشک ادرک کے کیپسولز یا ایکسٹریکٹ کے کیپسول وغیرہ بھی مارکیٹ میں مل جاتے ہیں، آپ چاہیں تو انہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے پرو بایوٹک۔ پرو بایوٹک ایسے جرثوموں یعنی جراثیموں اور خمیر کو کہتے ہیں جو صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں، مطلب فرینڈلی بیکٹیریا اور ییسٹ۔ یہ جراثیم بڑی آنت میں پائے جاتے ہیں جسے انگریزی میں گٹ کہتے ہیں۔ یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ دماغ کے نیورو ٹرانسمیٹرز بھی بناتے ہیں جیسے ایسیٹائل کولین وغیرہ۔ آپ کو اگر آپ نے شاید سنا ہو کہ گٹ کو دوسرا دماغ بھی کہا جاتا ہے، سیکنڈ برین بھی کہا جاتا ہے۔ گٹ فیلنگز کے بارے میں بھی شاید آپ نے سنا ہو، یہ میری گٹ فیلنگ ہے۔ ایسیٹائل کولین ایسے اعصاب کو تحریک دیتی ہے جن کی وجہ سے انسپکٹر کھلنا اور بند ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اگر آنتوں میں ان مفید جرثوموں کی مقدار میں زیادہ ہو تو تیزابیت میں زیادتی ہوتی ہے، بد ہضمی، پیچش و اسہال اور معدے میں درد وغیرہ، مروڑ، پیٹ پھولنا وغیرہ کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے۔ پرو بایوٹکس میں دہی اور خمیر والی اشیاء شامل ہیں۔ مارکیٹ میں پرو بایوٹکس کے سپلیمنٹس بھی ملتے ہیں، لیکن انہیں لیتے ہوئے احتیاط برتنا چاہیے، کیونکہ اگر انہیں صحیح طریقے سے نہیں رکھا جائے، انہیں حفاظت سے نہ رکھا جائے تو یہ بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ پرو بایوٹکس وغیرہ کو عام طور پر فریج میں رکھا جاتا ہے کیونکہ اس میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں، اور بیکٹیریاز جو ہیں وہ لیونگ آرگینزم ہے، اگر یہ باہر رہیں گے تو یہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تیزابیت دور کرنے کے لیے چوتھی چیز ہے ایپل سائڈر ونیگر۔ یہ ایک خاص طریقے سے تیار کیا ہوا سیب کا سرکہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک گاد سی ہوتی ہے جو انگریزی میں مدر کہلاتی ہے۔ یہ مفید جراثیم ہوتے ہیں، اس لیے وہ سرکہ جو مدر کے ساتھ ہو وہ سب سے بہتر ہے۔ ایپل سائڈر جلن، تیزابیت اور بدہضمی دور کرنے کے لیے کافی مشہور ہے۔ اس کا استعمال بھی کافی عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور اس کا استعمال آسان بھی ہے۔ ایک بڑا چمچہ آرگینک ایپل سائڈر جو مدر کے ساتھ ہو، ایک بڑے گلاس پانی میں ملا کر اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے آپ کھانے کے ساتھ پیتے رہیں یا پینا شروع کر دیں، اور آہستہ آہستہ کرتے رہیں گے تو تیزابیت میں بہتری آئے گی۔ اس میں اصل میں ایسیڈک ایسڈ موجود ہوتا ہے جو معدے کے پی ایچ کو صحیح کرتا ہے، جس کی وجہ سے تیزابیت میں کمی واقع ہوتی ہے، اور لگاتار استعمال کرنے سے تیزابیت سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ ایپل سائڈر ونیگر کے کیپسول بھی ملتے ہیں بازار میں، اگر پینا مشکل ہو تو، کیونکہ ذرا سا ذائقہ اس کا تلخ ہوتا ہے، تو کھانے سے پہلے آپ 2-3 کیپسول بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جلن اور تیزابیت دور کرنے کے لیے پانچویں چیز ہے زنک ایل کارنوسین۔ زنک انسان کے جسم کے ٹشوز کو صحت مند رکھنے کے لیے ایک نہایت ضروری منرل ہے۔ زنک ایل کارنوسین اصل میں جاپانیوں نے معدے کے السر کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ معدے کی جلن اور تیزابیت دور کرنے میں یہ ایک بہترین کام کرتا ہے۔ یہ غذائی نالی اور معدے کی جو اندرونی جھلی ہوتی ہے ان کی خرابی کو دور کرتا ہے اور اسے مزید خراب ہونے سے روکتا بھی ہے۔ یہ ایک اور جو معدے میں ایک جراثیم پایا جاتا ہے بعض حالات میں، ایچ پائلوری کہلاتا ہے، یہ اس کی افزائش کو بھی روکتا ہے۔ ایچ پائلوری معدے کے انفیکشن اور پیپٹک السر کی بہت بڑی وجہ ہے۔ زنک ایل کارنوسین کے سپلیمنٹ مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ اس کی خوراک 75 سے 150 ملی گرام دن میں 1 یا 2 دفعہ تجویز کی جاتی ہے۔ اسے کم از کم 8 سے 12 ہفتے استعمال کرنا چاہیے، اس کے بعد آپ کو اس کا صحیح رزلٹ پتہ چلے گا۔ تو یہ تو جناب 5 مختلف نیوٹرینٹس جنہیں استعمال کر کے آپ سینے کی جلن اور تیزابیت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک بات واضح کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ نیوٹرینٹس صرف اس وقت فائدہ مند ثابت ہوں گے جب آپ کی غذا اور طرز زندگی صحت و تندرستی کے اصولوں کے مطابق ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح سے مرغن اور مرچ مسالے والے کھانے کھاتے رہیں گے، غیر صحت مند غذائیں کھاتے رہیں گے اور اپنی ڈائٹ صحیح نہیں کریں گے تو پھر جلن اور تیزابیت کا ٹھیک ہونا مشکل کام ہے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں گی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنے مشوروں سے ضرور آگاہ کریں۔ نیوٹراسیوٹیکلز کے فوائد اور صحت و تندرستی کے بارے میں جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے۔ صحت مند رہیں، تندرست رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔